جو پولیس والے ذمہ دار تھے آئی جی اور ڈی آئی جی، اور دوسری کہ میجسٹریٹ جس نے تشدد ہوتے ہوئے اس کو واپس بھیج دیا پولیس کے پاس. اب اس کے اوپر اگر لیگل ایکشن میں کہہ رہا ہوں لوں گا، میرے اوپر دہشت گردی کا کیس لگ جاتا ہے. اگر ریاستی اداروں نے عالمی دباؤ میں آ کر قومی مجرم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی سے گریز کیا تو یاد رکھیں جمعیت علماء اسلام اپنا کردار ادا کرنے سے گریز نہیں کرے. ساری دنیا کے اندر ہیڈ لائن نیوز کیا ہے، پاکستان کو ایسے لگا جیسے کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ یہاں کوئی قانون ہے ہی نہیں، جو مرضی جس کے اوپر کر دو. پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کاٹنا یہ پاکستان کے قانون کی توہین ہے. کل ہم اس کو ہائی کورٹ میں کویشمنٹ کے لیے موو کریں گے اور یہ ایف آئی آر منسوخ ہو جائے گی. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. عمران خان کو انسداد دہشت گردی عدالت سے آج پھر ایک ہفتے کی عبوری ضمانت مل گئی. کیا ایک ہفتے میں پولیس کچھ ایسے ثبوت ڈھونڈ سکے گی، کچھ ایسی ایویڈنس لے آئے گی جس کی بنیاد پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کی سیکشن 7 کے تحت عمران خان کو 7 سال 10 سال یا اس سے زیادہ کی سزا سنائی جا سکے؟ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر بقول عمران خان خواہ ملک کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. عمران خان بار بار کہتے تھے کہ امریکی سازش کے ذریعے انہیں اقتدار سے نکالا گیا ہے، لیکن اب جبکہ امریکی محکمہ خارجہ یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ان کے حق میں بولا ہے تو پھر پی ٹی آئی ساری کی ساری جماعت بڑی خوش نظر آ رہی ہے. جس ملک میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 913 سے زائد شہری جاں بحق ہو چکے ہوں سیلاب میں، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 5 لاکھ سے زیادہ گھر ٹوٹ گئے ہوں، یعنی ایک گھر میں اگر ایوریج 6 افراد رہتے ہیں تو لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہوں، اس ملک میں صرف بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ ہمیں فیلڈ میں نظر آئیں. اس ملک میں جہاں خیبر پختونخوا یعنی چترال سے لے کر ہمیں ٹانک تک سیلاب ہی سیلاب نظر آئے، جنوبی پنجاب کا انڈس کے اکراس 1 انچ زمین ایسی نہ ہو جہاں پانی نہ ہو، بلوچستان ڈوب چکا ہو، سندھ ڈوب چکا ہو، جہاں پر صرف آرمی چیف یہ زور دیں کہ کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں بچنا چاہیے جس کے پاس امداد نہ پہنچے، اور جہاں آرمی چیف کو باقاعدہ کور کمانڈر کانفرنس اس معاملے پر بلانا پڑے، اس میں ہم لڑائی جھگڑے افورڈ کر سکتے ہیں، اس میں ہم پرچے کاٹنا، لوگوں کو جیل بھیجنے کے خواب دیکھنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں. میرے لیے یہ سارے بڑے امپورٹنٹ کوسچن ہیں. چونکہ لیگل کوسچن ہے تو بہت ہی معزز مہمان آج ہم نے اپنے روبرو بلائے ہوئے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ملیکہ بخاری صاحبہ نے، یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف تھیں. بہت شکریہ ملیکہ بخاری صاحبہ، آپ نے وقت دیا. سینیٹر کامران مرتضی صاحب حکومتی اتحاد کی نمائندگی کر رہے ہیں، بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. اور جناب جسٹس شائق عثمانی صاحب، ہمارے ملک کا ایک بڑا معزز نام، بہت شکریہ جسٹس صاحب، آپ نے وقت دیا. میں پروگرام بھی جسٹس صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. عمران خان اے ٹی سی میں پیش ہو گئے، ایک ہفتے کی ان کو عبوری ضمانت اور مل گئی. اب آگے پروسیس کیا ہوگا؟ اب دیکھیے، جو اے ٹی سی کی جو کارروائی ہے وہ تو جس طرح چلتی ہے وہ چلے گی، لیکن یہ مجھے عام طور سے اے ٹی سی میں ضمانت تو ملتی نہیں، لیکن مل گئی، بڑی اچھی بات ہے. ضمانت تو نہیں، لیکن یعنی ان کو اریسٹ کرنے سے روک دیا گیا. تو اب بات یہ ہے کہ اس میں تو جو اے ٹی سی میں جو کیس انہوں نے فائل کیا ہے، میری نظر میں تو اس میں کوئی خاص جان ہے نہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے کورٹ نے ان کو کہہ دیا کہ ان کو اریسٹ نہ کریں. ورنہ عام طور سے تو اینٹی ٹیررسٹ کیس میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اب اس میں انہوں نے صرف اس وجہ سے کیا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے تھریٹن کیا تھا ایک میجسٹریٹ کو اور کچھ پولیس کے آفیسرز کو کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے. تو اس میں کوئی اینٹی ٹیررسٹ کا ایلیمنٹ تو نہیں نظر آ رہا ہے مجھے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں یہ بصورت وہ ایک کمزور کیس ہے ان کا، اور اس میں تو شاید ان کو کامیابی نہیں ہوگی. اب وہ کس طرح سے آگے پروسیڈ کرتے ہیں،
کیا ان کے پاس اور پروف ہے؟ جس سے آپ نے کہا کہ اور 7 دن کے اندر وہ کوئی اور پروف لا سکتے ہیں. اگر ان کا کہنا یہ تھا جو میں سنتا آیا ہوں کہ شاید کوئی انٹرنیشنل کنیکشن ہیں, کوئی باہر سے کنیکشن ہیں, جس کی وجہ سے یہ سر اس کیس میں تو جسٹس صاحب اس کیس میں تو جو ایف آئی آر تھانہ مارگلہ میں مجسٹریٹ علی جاوید صاحب نے کٹوائی, اس میں تو صرف وہ بیان کیا ہوا ہے جو انہوں نے F9 پارک میں تقریر کی. پھر میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں جیسے فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے اور یہ FIR ہی ہم ختم کروا لیں گے. نہیں, FIR تو شاید نہیں ختم ہوگی اتنی آسانی سے, لیکن بعض ان کو جو ریسٹریننگ آرڈر دیا ہے اریسٹ کرنے کا وہ شاید آگے برقرار رہے گا. ملکہ بخاری صاحب, آپ بھی قانون دان ہیں ماشاءاللہ. بنی گالہ میں عمران خان تھے, ایک رات بڑا سنا کہ جی اریسٹ ہونے جا رہی ہے اور بڑے ورکرز آپ کے باہر آئے. اب عمران خان نے جا کر عبوری ضمانت لی, آج وہ ختم ہوئی, دوسری مل گئی, اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کورٹ کے سامنے. اگر 1 سپٹمبر کو عبوری ضمانت میں توسیع نہیں ہوتی یا کنفرم نہیں ہوتی تو گرفتار تو کیا جا سکتا ہے. تو وہ بہتر نہیں تھا یہاں عدالت کے سامنے تو آپ کے ورکر ریزسٹ بھی نہیں کر سکیں گے, وہ نعرے بھی نہیں لگا سکیں گے. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی میں گفتگو کرنا چاہوں گی جو اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر, سابق وزیر اعظم کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ہے, اس کی قانونی نوعیت کیا ہے. شائق عثمانی صاحب نے بتایا ہے کہ ایک کمزور کیس ہے, اور میں ان کی بات سے اتفاق کروں گی. جو چیزیں منظر عام پہ آئی ہیں, جو عمران خان صاحب کی تقریر سے کچھ چیزوں کو, کچھ الفاظ کو, کچھ لائنوں کو اٹھا کر ایک سنگین دہشت گردی کا مقدمہ بنایا ہے, اس کی قانونی حیثیت جو ہے وہ بہت کمزور ہے. چاہے آپ دہشت گردی کی ڈیفینیشن, اس کے معنی کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر اس کا مطالعہ کر لیں, یا آپ اعلیٰ عدالت کے تحریر ناموں کو دیکھ لیں جس کے اوپر واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس قسم کی جو گفتگو ہے جہاں پر آپ کسی پبلک سرونٹ کو, کسی جج کو یا کسی IG پولیس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے آئینی کردار سے تجاوز کیا ہے, اسی لیے میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا, یہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا. وہ ایک سنگین الزام ہے, ایک سنگین جرم ہے, اس کے خلاف سنگین قانونی کارروائی ہوتی ہے, اور اس کے پیراہے اعلیٰ عدالت نے اپنے تحریر نامے میں طے کر دیے. جسٹس کھوسا کی ایک بہت ہی مایہ ناز ججمنٹ ہے جہاں پر یہ سیٹل ہو گیا ہے کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتی. پہلی بات تو یہ تو بہت ہی کمزور کیس ہے, اور یہ اس حکومت وقت کی جو فسطائیت ہے اور جو ان کا آمرانہ رویہ ہے یہ اس کی عکاس ہے. اور افسوسناک ہے کہ اب سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے کر رہے ہیں. اتنی سیاسی روش بڑھ گئی ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے بجائے, قانون سازی کرنے کے بجائے, پاکستان کے نظام عدل میں بہتری لانے کے بجائے آپ عدالت کا, جہاں پہ اہم ترین کیسز چلتے ہیں, ان کا آپ وقت ضائع کر رہے ہیں سیاسی کیسز کے اندر. تو بہت زیادہ اس کی مذمت کرتے ہیں اور بہت ہی افسوسناک ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کے اریسٹ ہونے کا معاملہ ہے, دیکھیے پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت اور پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو ایک سیاسی بے بنیاد کیس میں اریسٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے اس چیز کی کبھی بھی حکومت وقت کو اجازت نہیں دیں گے. کوئی اور حکومت ہوتی جو پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق چلتے, جو اس قسم کا ظلم اور جبر نہ کرتے جیسا کہ شہباز گل کے اوپر ہوا, تو پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو شاید ان کے حوالے کیا جا سکتا. لیکن جو انہوں نے روش اور جو انہوں نے رکھ دیا ہے, نظیر رکھ دی ہے, اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ اگر یہ مقبول ترین لیڈر کو لے بھی گئے تو ان کے ساتھ کیا کریں گے اس کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا. یہ ضمانت نہیں دے سکتا. ادھر رکیے گا. اس وقت لا قانونیت عروج پہ ہے اور پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ ایک آمرانہ دور کے اندر جا چکی ہے. ادھر رکیے گا پلیز. پوائنٹ ٹیکن میڈم, پوائنٹ ٹیکن. سینیٹر صاحب, آرٹیکل 6 بھی میں نے پڑھا ہے, سیکشن 6 بھی پڑھا ہے, سیکشن 7 بھی پڑھا ہے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کا, اور اسپیشلی سیکشن 7 تو کہتا ہے کہ اگر اشتعال انگیزی سے کوئی ہرٹ بھی نہ ہو, کسی کی جان بھی نہ جائے, پھر بھی 10 سال اس کی سزا ہے یا عمر قید کی سزا ہے, تو یہ آپ کر سکیں گے جو پرچہ کاٹا گیا ہے؟ دیکھیے یہ ریاست میں کرنا ہے, جو پرچہ کاٹا گیا ہے ریاست اس کے لیے جو ہے نا اس کا کام ہے
کہ وہ اس کیس کو اسٹیبلش کرے، مگر یہ جو نا ٹیررزم آپ جو نا عام مہینوں میں لے رہے ہیں. آج جو ٹیررزم جو ڈیفائن ہوا ہوا ہے یہاں پہ وہ سیکشن 6 میں ڈیفائن ہوا ہوا ہے 88 کے، اور اس کو جنہوں نے یہ پرچہ کاٹا ہے وہ سوچ سمجھ کے کاٹا ہے. اس میں پہلے اگر ایک مقدمہ پینڈنگ ہے اور ہم اس میں کہہ دیں کہ جی وہ بنے گا نہیں اور وہ بن جائے گا یا اس میں جو نا سزا ہوگی اور سزا نہیں ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پارٹ پہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. سیکشن 6 کو اگر انٹرپریٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ اٹیکٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور سیکشن بھی 506 بھی اٹیکٹ کرتی ہے پی پی سی کی. تو دیکھتے ہیں اب یہ کہ قانون کی بالادستی کے لیے جنہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق جو نا ہم آگے چلیں گے، یا انہوں نے جو نا وہ باغی چڑھائے ہوئے تھے اور نام لے لے کے کہہ رہے تھے کہ میں تم کو چھوڑوں گا نہیں، میں تم کو چھوڑوں گا نہیں، اور سامنے لوگ بٹھائے ہوئے. آج انہوں نے وضاحت کی کہ میں تو قانونی کارروائی کیا کہہ رہا تھا. جی وہ ہمیشہ یو ٹرن لے لیا کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف آج ہی ہوا نا یہ مقدمے بازی کا. یہ مقدمہ جو ہے نا، اگر یہ مقدمے میں ان کو کورٹ کا ٹائم یاد آ گیا تو کورٹ کا ٹائم جب نیب کے پاس جھوٹے کیس بنایا کرتے تھے، طیبہ گل کو استعمال کیا کرتے تھے، جاوید صاحب کو استعمال کیا کرتے تھے، اس وقت جو ہے نا وہ ان کو یاد نہیں تھا کہ وہاں پہ بھی کورٹ کا ٹائم ہوا کرتا ہے. تو کورٹ کا ٹائم قانون کو اپنا رستہ اختیار کرنے دیں. اگر کوئی کورٹ مناسب سمجھے گی کہ اس میں کوئی مٹیریل نہیں ہے، کورٹ وکٹ کر دے گی. اگر سمجھے گی کہ کوئی مٹیریل آ گیا ہے اور پروسیکیوشن اس قابل تھی کہ اس نے جو ہے نا وہ مٹیریل ان کے سامنے رکھ دیا ہے جس کے اوپر کنوکشن ہو سکتی ہے، تو دین جو ہے نا وہ کنوکشن بھی ہو سکتی ہے. اور یہ کہنا کہ جی وہ اس کو لوگ ان کو گرفتار نہیں کرنے دیں گے یا لوگ ان کو سزا نہیں دیں گے جس طرح سے بہن کہہ رہی تھی، تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک اور بھی کنٹیمپٹ ہے. یہ کینل کنٹیمپٹ ہے، یہ ممکن نہیں ہے. سینیٹر صاحب کنٹیمپٹ تو ایک اور کیس میں بھی لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ بھی بن رہا ہے. بہرحال ادھر رکیے گا ناظرین، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، کیس صرف یہ نہیں ہے جو انسداد دہشت گردی قانون کے تحت درج ہوا ہے، بلکہ اسی تقریر میں F9 والی تقریر میں جو جسٹس جج صاحبہ کے بارے میں بات کی گئی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی بینچ لارجر بننا ہے. اس پر بھی میں بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے سارے کیسز ہیں. ایک کیس میں اگر وہ انٹرم بیل ہو گئی تو دوسرے کیسز کا کیا ہوگا؟ بڑے ماہر قانون دان آنریبل میرے لیے سب ہیں، میں ان سے بات کروں گا، لیکن بریک کے بعد اسٹے. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کیسز کی، ہم بات کر رہے ہیں پیشیوں کی، ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کے امپیکٹس کیا ہو رہے ہیں. جسٹس شائق عثمانی صاحب، اگلے کیس پہ میں آنا چاہ رہا ہوں کہ توہین عدالت والا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لارجر بینچ بننا ہے، اس میں بڑا انٹرسٹنگ سا سینیریو بنا ہے. اگر عمران خان معافی مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میرے لیے ایز اے لے مین کہ ہاں غلطی ہوئی تھی، اب میں معافی مانگتا ہوں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. تو پھر اس کا تو یہ مطلب ہوا نا کہ انہوں نے دھمکی دی تھی جس کی وجہ سے وہ معافی مانگ رہے ہیں. اس کیس کا پھر کیا بنے گا؟ دیکھیے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو کیس جو نوٹس ہوتی ہے، شو کاز نوٹس، اس کی جو محرکات ہوتے ہیں اور جس طرح سے وہ پروسیڈ ہوتا ہے وہ مختلف ہے دوسرے کیسز سے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس میں کورٹ کے پاس کوئی پروف آتا ہے کہ انہوں نے کورٹ کو جوڈیشری کو ڈسریپیوٹ میں لے کے آئے ہیں، تو اس صورت میں کورٹ ایشو کرتی ہے نوٹسز. اور خاص طور سے اس کیس میں جس میں کہ ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ نوٹس دی گئی ہے، اس میں جو سیریس بات تھی وہ یہ، عام طور سے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہر روز ہوتی رہتی ہے، وہ بڑی بات تھی. اس میں عام طور سے جا کر کے لوگ جا کے معافی مانگتے ہیں اور کورٹ عام طور سے معاف کر دیتی ہے. لیکن یہ جو انہوں نے کیا تھا، جو اس جج صاحبہ کا نام لے کر کے اور یہ کہا کہ ہم دیکھ لیں گے اور ایکشن لیں گے واٹ ایور اٹ از. دیکھیے، بات یہ ہے کہ کورٹ میں جب کوئی کیس چلتا ہے تو یا تو آپ کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے یا آپ کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کے حق میں ہو گیا تو آپ تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے اگر خلاف ہو گیا تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں تمہیں دیکھ لوں گا وہ کون ہے. اگر یہ ہونے لگے تو سارا جوڈیشل سسٹم کولیپس ہو جائے. میرے خیال میں یہ بڑی غیر دانشمندی کا انہوں نے یہ ارتکاب کیا ہے اور کرنا نہیں چاہیے تھا. شاید جوش خطابت میں وہ کہہ گئے ہیں لیکن غلط کہہ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ سفر کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کورٹ اس کو اس نظریے سے دیکھتی ہے، یہ اٹیک ایک انڈیویجول جج کا نہیں، یہ تو سارا اٹیک ساری جوڈیشل سسٹم کے اوپر ہے. اس صورت میں اگر وہ معافی بھی مانگے
تو میرے خیال میں معافی شاید نہ ملی ان کو. وہ جو کورٹ کا ڈسکشن ہوتا ہے, اگر ان کو معافی نہیں ملی تو پھر آپ کو معلوم ہے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ 6 مہینے کی سمپل امپریزنمنٹ تو ہے, چاہے 1 منٹ کی بھی کنوکشن ہو جائے, سزا ہو جائے, تو وہ 5 سال کے لیے نااہلی ہے, جیسے سید یوسف رضا گیلانی یا طلال چودھری یا دانیال عزیز بھگت چکے ہیں. جی ادھر رکیے گا. ملیکہ بخاری صاحبہ, ویسے کیا سوچا جا رہا ہے؟ آج بھی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, خاص طور پر اس کنٹیمپٹ والے کیس میں جو کہ لارجر بینچ بننا ہے. کیا عمران خان سوچ رہے ہیں کہ معافی مانگیں عدالت سے, یا اس کو باقاعدہ کانٹیسٹ کیا جائے گا؟ پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ پراچا صاحب, پارٹی کی اسٹریٹجی تو آپ کے پروگرام پہ نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ کیس ابھی زیر التوا ہے, اور کچھ ہمارے اتنے چاہنے والے ہیں اس نظام کے اندر کہ ان کے سامنے ہر چیز عیاں نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال کنٹیمپٹ کی بات ہے. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کی عدلیہ کا ہمیشہ احترام کیا ہے. ہمیں ریلیف بھی ملا اور ہمارے خلاف بھی بہت فیصلے آئے. مستقبل کے وزیر اعظم کو, سابق وزیر اعظم کو ہٹانے میں, ان کے منصب سے ووٹ آف کانفیڈنس کے عمل کو, جو ہماری نظر میں مکمل طور پر آئینی نہیں تھا کیونکہ اس کا پس منظر ایسا تھا کہ وہ آئینی نہیں تھا, ان کو ہٹانے میں پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے محترم ججز نے کردار ادا کیا. آپ کے سامنے ووٹ آف کانفیڈنس کا عمل تحریر نامے کے مطابق آگے بڑھا. پاکستان تحریک انصاف نے تحریر نامے سے اتفاق نہیں کیا, اعلیٰ عدالت کی ججمنٹ سے اتفاق نہیں کیا, لیکن اعلیٰ عدالت کی تصحیح نہیں کی. بہت سارے کیسز میں ہمارے خلاف فیصلہ آیا لیکن ہم نے تصحیح نہیں کی. جہاں تک اس کنٹیمپٹ کے کیس کا سوال ہے, دیکھیں ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے محترم ججز کا بہت احترام کرتے ہیں اور عمران خان صاحب جا کر اپنا موقف انشاءاللہ 30 اگست کو وہاں پیش کریں گے. لیکن دیکھیں, جب بھی کنٹیمپٹ کی بات آتی ہے یا نظام عدل کی یکساں طور پر احترام کی بات آتی ہے, تو آپ نے دیگر سیاسی رہنما جو ہیں ان کی بیانات کو, ان کی سٹیٹمنٹس کا بھی مطالعہ کرنا ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی اعلیٰ عدالت ہے اس کے بارے میں کہا جائے کہ آپ بینچ فکسنگ کرتے ہیں جو میچ فکسنگ کی طرح ہے. مریم نواز کہتی ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز بینچ فکسنگ کرتے ہیں, لیکن مریم نواز کے لیے لارجر بینچ نہیں بنتا, ان کو سزا نہیں ہوتی, اور سب نظام عدل جو ہے وہ خاموشی سے دیکھتا ہے. ویسے تو نون لیگ نے, آپ کو یاد ہے جو جب ججز کی تحریک چلی تھی, عدلیہ بحالی کی تحریک چلی تھی, نون لیگ فور فرنٹ پہ تھی, پھر نون لیگ کی حکومت کو یعنی میاں نواز شریف کو بھی ہٹایا گیا, عدلیہ نہیں ہٹایا. تو گلے شکوے اور احترام تو سب کرتے ہیں, لیکن ادھر چونکہ لارجر بینچ بن چکا ہے, ادھر چونکہ نوٹس بھی آ چکا ہے. نہیں, لیکن ہماری استدعا صرف یہ, میری استدعا صرف مؤدبانہ استدعا صرف یہ ہے کہ ججز کا احترام یکساں طریقے سے ہم نے اس کی سلیوشن یا اس کا احترام یکساں طریقے سے کرنا ہے. آپ نے اگر نظیر رکھنی ہے, قانونی نظیر رکھنی ہے کہ کسی نے کنٹیمپٹ کیا ہے, تو آپ دیکھیے کہ پاکستان میں ججز کے فیصلوں کے خلاف کیا بیانات آ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے تو کہا نا کہ ایک جج صاحبہ نے جو قابل احترام ہے اپنے آئینی اور قانونی کردار سے تجاوز کیا ہے, اس لیے میں ان کے خلاف ایکشن لوں گا. یہ ان کی بیسکلی بیان کا جز تھا. لیکن یہ بیان آپ بتائیں کہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں, کہ جو جج عمران خان کیسے ایکشن لے سکتے ہیں؟ جب عمران خان کہتے ہیں کہ میں ایکشن لوں گا, جب عمران خان کہتے ہیں میں ایکشن لوں گا, جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا, عمران خان کیسے ایکشن لے سکتے ہیں, کس کیپیسٹی میں ایکشن لے سکتے ہیں؟ جی دیکھیے, اس وقت وہ کوئی عہدہ تو کوئی منصب تو نہیں رکھتے, لیکن ہم قانونی چارہ جوئی تو کر سکتے ہیں نا جج صاحب کے خلاف. غالباً کوئی ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن بھی فائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو قانونی چارہ جوئی جو ہے اس کا اندیہ دے رہے تھے, یہ نہیں کہہ رہے تھے. یا ہو سکتا ہے کہ جب مستقبل میں انشاءاللہ وزیر اعظم بنے تو اس نظام عدل کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, تو صرف ایک اندیہ دے رہے تھے. دیکھیں, اور میں مکمل کر لوں, صرف مجھے 1 منٹ دیا کہ بات کا پس منظر کیا تھا, کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے چیف آف سٹاف کے اوپر برہنہ تشدد ہوا, ان کے کپڑے اتارے گئے, اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جیل کے اندر کسٹوڈیل ریپ بھی ہوا ہے. جب اتنی سنگین چیزیں سامنے آ گئی تو ہماری دانش میں محترم جج صاحبہ نے
ان چیزوں کو دیکھے بغیر ایک ایسا فیصلہ دیا جو کسی کی بھی قانونی دانش کے سے آری تھا. کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے ایک آدمی کو جس نے کہا کہ میرے اوپر بڑھنا کر کے تشدد کی اسلام آباد پولیس فورس نے، آپ نے کیسے اس آدمی کو اسی پولیس فورس کے حوالے واپس کر دیا. یہ ان کی استدعا تھی کہ اس ظلم جو ہے آپ نے اس کو روکا نہیں. آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا. کامران مرتضیٰ صاحب، آپ بھی قانون دان ہیں، سینیٹر بھی ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے آپ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں الیکٹڈ. آپ کے خیال میں یہ جو کنٹیمپٹ والا کیس بنا ہے، معافی مانگنے سے بھی جیسے جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ جان نہیں چھوٹے گی، تو آپ پھر خوش ہوں گے؟ ظاہر ہے آپ حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں کہ ادھر نہیں تو ادھر عمران خان پکڑے جائیں گے. بات جو ہے قانون کی رحمت درآمد کی ہے، اور جب قانون کی رحمت درآمد کی بات ہو تو پھر جو ہے نا وہ جو بلال چودھری کی جو تقریر تھی، اس تقریر کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اس میں بازی نہیں چڑھائے ہوئے تھے. جو اس تقریر کے بعد جو اس کے ساتھ ہوا وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے، اور اس کے بعد ریویو میں نہیں ہوا. اس کے ساتھ دانیال عزیز کی تقریر تھی، وہ اس نے بھی بازی نہیں چڑھائے ہوئے. اس نے بھی کسی کا نام نہیں لیا تھا، اس نے بھی کسی کو نہیں کہا تھا کہ شرم کرو. اس نے بھی نہیں کہا تھا کہ میں تم کو چھوڑوں گا نہیں. سینیٹر صاحب ادھر رکیے گا، ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آگے بڑھیں گے کہ اقوام متحدہ نے یا امریکی محکمہ خارجہ نے جو بیان دیا ہے، پی ٹی آئی اس پر خوش ہے، جبکہ ان کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ کبھی سازش کی الزام تراشی ہوتی ہے اور اب خوشیاں منائی جا رہی ہیں. میں یہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے بیان آیا، اس کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی منسوب بیان آیا. اب پی ٹی آئی بڑی خوش ہے کہ اب معاملہ انہوں نے انٹرنیشنلائز کر دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ حکومت کی ہار ہے؟ حکومت کیسے سوچتی ہے اس بارے میں؟ یہ معاملہ کون سا تھا؟ سلمان رشدی والا معاملہ تھا، ٹھیک ہے نا جی. سلمان رشدی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کے اوپر جو ہے اس کو مارنے والے کے خلاف جو ہے عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا. بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان دیا، یعنی اپنے بیان سے رجوع کر لیا تھا. اب وہ رجوع سے پہلے والے بیان پہ جو ہے نا وہ امریکنز اور دوسرے جو ہے نا انہوں نے اس والے حصے کو جو ہے نا اس کی تعریف کی ہے اور اس کے اوپر یہ خوشیاں منا رہے ہیں. اب آپ خود اس کے اوپر سوچ لیجئے اور قوم بھی اس کے اوپر سوچ لے کہ یہ وہ بیان جس سے یہ رجوع کر چکے ہیں، جو اپنی قوم کے سامنے جو ہے نا یہ انسداد دہشت گردی کے پرچے کے حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ نے بھی کہا کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اقوام متحدہ نے بھی یہی کہا. تو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق وہ چاہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہو ادھر. وہ ظاہر ہے وہ تو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. عدالتیں جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کرتی ہیں. گو کہ اے ٹی سی جو ہے وہ دستوری عدالت نہیں ہے، وہ انڈر دی اسٹیچوٹ کام کرتی ہے، مگر ظاہر ہے کسی قانون کے نیچے کام کرتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہائی کورٹ ہے، وہ دستوری عدالت ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ ہے، وہ بھی دستوری عدالت ہے. تو جو کچھ پاکستان میں ہوگا وہ یقیناً دستور کے مطابق ہوگا اور اس کے بعد قانون کے مطابق ہوگا. تو یہ جب یہ دو چیزیں ہوں گی، اس پہ کسی کو کہنے کی یا کسی کی تعریف اور توصیف کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہوگی. جو کچھ ہوتا ہے اس ملک میں وہ بھی قانون کے مطابق ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوگا آئندہ وہ بھی قانون کے مطابق ہوگا. بڑی اچھی بات آپ نے کی، قانون کے مطابق ہوگا. ملکہ بخاری صاحبہ، بہت سارے آپ کے ناقدین، آپ کی سیاسی جماعت کی مخالف سیاسی جماعت والے کہتے ہیں کہ کم از کم اب عمران خان کو امریکہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کے حق میں آواز اٹھائی انہوں نے. واقعی ایسا سوچتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے اپوزیشن کی جو رہنما ہیں ان کی عموماً گفتگو جو ہے وہ گمراہ کن ہوتی ہے. جیسے کہ اب آپ نے دہشت گردی کے مقدمے کی انٹرنیشنل میڈیا کوریج کے حوالے سے سوال پوچھا، انہوں نے سلمان رشدی کے اوپر بات کو لے گئے. پہلے تو میں بنیادی طور پر کہہ دوں کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر اس قسم کی بیانات سے گریز کرنا چاہیے. ہم سب کا جو دین ہے
وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب عقیدت رکھتے ہیں, اور اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ سیاسی اختلاف جو ہے اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں. تو میرا آپ کے ٹاک شو میں ان سے مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ جس آدمی نے اسلاموفوبیا کے لیے 15 مارچ کو ایک انٹرنیشنل ڈے ڈکلیئر کروایا, جس نے دین اسلام کے بارے میں ویسٹرن ممالک کو بتایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے اس کا مقدمہ لڑا اقوام متحدہ میں, اس آدمی کے بارے میں یہ بات کرنے سے پہلے 2 منٹ سوچ لیتے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوتا. چلیے آگے بڑھتے ہیں کہ ویسٹرن میڈیا میں جو کوریج ہے, دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے وہ آئین اور قانون کے بالکل برعکس ہے. پاکستان کا آئین اور قانون کسی طور پر بھی یہ نہیں کہتا کہ سیاسی رہنماؤں کو یا عام شہری کو آپ ان کے بنیادی حقوق نہ دیں. آپ ہمارے بنیادی حقوق کو سلب کر رہے ہیں. آپ ہمارے اوپر تو یہ عدالتیں فنکشنل ہیں, عدالتیں تو انصاف دے رہی ہیں. آج بھی ضمانت ملی جناب عمران خان کو, بے شک پرچہ سخت تھا. اب وہ آپ خود ہوپ فل ہیں, فواد چودھری صاحب کہہ گئے کہ کل ایف آئی آر ختم ہو جائے گی, ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے. تو کورٹس جب فنکشنل ہیں تو بنیادی حقوق تو مل رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے میرے مولا کا کہ پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے وہ جو ہے وہ آزاد ہے. وہ پاکستان کے عام آدمی کو انصاف دینے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن یہ جو کر رہے ہیں, جس قسم کے بے بنیاد کیسز یہ بنا رہے ہیں, 16 یا 18 ایف آئی آر ہیں سابق وزیر اعظم کے اوپر. آپ نے ایف آئی آر درج کیوں کی ہیں؟ کہ انہوں نے آئین کے مطابق اپنا جو آزادی رائے کا جو اظہار ہے اور جو پروٹیسٹ کا رائٹ ہے اس کو آگے بڑھایا 25 مئی کو, تو آپ نے ان کے اوپر 18 ایف آئی آر درج کروا دی. انہوں نے کسی جج کے اوپر کہا کہ لیگل ایکشن لوں گا, قانونی کارروائی کروں گا, تو آپ نے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا. دنیا کے ممالک, دنیا کی دیگر جمہوری نظام آپ کے اوپر ہنس رہے ہیں. وہ اس بات سے شاکڈ ہیں, ان کو یقین نہیں آ رہا کہ ایک سابق وزیر اعظم جس نے اتنا اہم منصب سنبھالا ہو, جس نے قانونی جنگ لڑی ہو, جس نے پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کو اس نظام کے اندر نمایاں کیا ہو, اس کے ساتھ پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے یہ سلوک کر رہا ہے. یہ ہم نے نہیں کیا, یہ آپ کے عمل ہے کہ پاکستان کی جگ رسائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں, اور پوری دنیا اس کو ایک بری نظر سے دیکھ رہی ہے. اور ہم کوئی بھی خوشیاں نہیں منا رہے. اقوام متحدہ میں جو بات ہوئی, انہوں نے پرنسپل کی بات کی کہ جی اصولوں کی بات کی, اور کامران مرتضیٰ صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہاں پاکستان میں قانون ہے, آئین ہے. ادھر رکیے گا سینیٹر صاحب, یہی بات اگر اور آگے بڑھائی جائے, آئین اور قانون کے مطابق یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی پارٹی کے سربراہ ہیں, ہم نے بیان بھی سنایا ان کو پھر یہ کیوں خوف ہے کہ عالمی برادری کا پریشر آئے گا تو پھر قانون اور انصاف کے مطابق چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی؟ اگر پرنسپل پہ بات, آپ نے خود ایگری کی کہ پرنسپل پہ بات ہو رہی ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو خوف نہیں ہونا چاہیے. پہ ہو رہی ہے, اور بات اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی ہو رہی ہے کہ بیچ میں جب اس ملک میں عدالتیں آزاد ہیں, ملائکہ بھی کہہ رہی ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں, تو پھر امریکنز کو کیا پرابلم آ گیا یا یو این کو کیا پرابلم آ گیا کہ بیچ میں جو ہے نا خامخواہ ٹانگ اڑائیں؟ تو وہ ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس طرح کے پریشرز کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے وہ چلے, اور ان کو بڑے گلے شکوے پیدا ہو رہے ہیں. نواز شریف کے خلاف پٹیشن کس نے فائل کی تھی؟ نواز شریف کے خلاف تو یہ ان پرسن گئے تھے نا. جی تو یہ ان پرسن گئے تھے نا, اس نے کیا کیا تھا؟ صرف وہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی, اس کے اوپر جو ہے نا وہ ساری زندگی کے لیے جو ہے نا وہ نااہل ہو گیا. یہی اس کا کیس تھا نا. گئے کسی اور کے لیے, کسی اور چیز کے لیے تھے, اور پاناما کے لیے, اور نکلا اس میں سے کوئی اور چیز. تو اس طرح سے یہ ملک میں یہ سب کچھ ہوتا رہا. 3 وزیر اعظم جو ہے نا اس ملک میں, یہ پہلے وزیر اعظم نہیں جس پہ مقدمہ درج ہوا ہے. اس سے پہلے ایک وزیر اعظم کو اس ملک میں پھانسی ہو چکی ہے, اور وہ ججمنٹ بھی آج تک کوشچن ہوتی ہے. اس کے بعد ایک وزیر اعظم جو ہے نا وہ اس کو کنٹیمپٹ میں سزا ہو چکی ہے, اور وہ سٹنگ پرائم منسٹر تھے اور وہ ان کو گھر جانا پڑا تھا. اس کے بعد ایک اور پرائم منسٹر پہ جن پہ آپ نے پٹیشن فائل کی تھی,
ان پہ جو ہے نا ان کو بھی گھر جانا پڑا تھا اور وہ بھی اس وقت چلیں بہرحال سینیٹر صاحب اس ملک کا ماضی ہے. ان کے اوپر تو صرف جو ہے نا کیسز درج ہوئے ہیں اور ابھی سے ان کی چیخیں نکلنے لگ گئی ہیں. چلیں عدالتی معاملہ آگے بڑھے گا. ادھر رکیے گا پلیز, ادھر رکیے گا. جسٹس شائق عثمانی صاحب, ہم بات کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کا بھی بیان آیا, امریکی محکمہ خارجہ کا بیان آیا کہ عمران خان کے خلاف جو کیس ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق چلے گا. جب کوئی بیرونی ملک, بیرونی کیپٹل, بیرونی حکومت یا عالمی ادارہ جیسے اقوام متحدہ ہے وہ ایسے بیان دے تو اس کا کیا مطلب لینا چاہیے؟ اس کا کوئی مطلب نہیں, وہ ان کا تو they have no business to say this. اگر امریکہ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, وہاں پہ ایک وہ جو پولیس آفیسر کو تقریباً مار دیا تھا اس کو, جو اس نے کہا تھا آئی کانٹ بریتھ فلوریڈ کا, تو وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے یہ چیزیں, اس قسم کی چیزیں انگلینڈ تک ہوتی ہے. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے دوسری جگہ پہ انٹرفیئر کریں. ہمارے یہاں وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں تو وہ ان کا کوئی حق نہیں ہوتا. they have no business to do that. تو ان بیانات سے ہم کیا سمجھیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں, اقوام متحدہ یا امریکہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف کیسز میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے, یا لابینگ فرم کی بات کی جا رہی ہے جو امریکہ میں پی ٹی آئی نے ہائر کی کہ اس کی پرو ایکٹیو یا اس کی ایڈوکیسی کی وجہ سے ایسے بیانات آ رہے ہیں؟ یہ پاسبل ہے کیونکہ ہر ایک کسی پولیٹیکل پارٹی کی کوئی لابینگ فرم تو باہر نہیں ہوتی, لیکن انہوں نے بنائی. حالانکہ یہ کہتے رہے کہ امریکہ ہمارا ان کی پارٹی کا دشمن ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے لابینگ فرم بنائی, اور وہ لابینگ فرم جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے, جو اس کو پیسے ملتے ہیں اس کا وہ کام کر رہی ہے کہ وہ پریس میں ہر جگہ باتیں کر رہی ہے. اور اس طرح کے اسٹیٹمنٹ تو ہمیشہ دیتے رہتے ہیں یہ یونائٹڈ نیشنز اور امریکن اور دوسرے لوگ جو ہیں. یہ کوئی اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. وہ ان کا اپنا ملک ہے, ہمارا اپنا ملک ہے. ہمارے ملک میں اگر کوئی لا کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو ہم اپنے لا کے مطابق اس کے خلاف کریں گے, اور کوئی کسی کا یہ تو کہنا نہیں ہے کہ ہم لا نہیں فالو کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ جسٹس شائق عثمانی صاحب, آپ نے وقت نکالا. ملیکہ بخاری صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین, یہ پروگرام کے آغاز میں بھی میں نے بات کی تھی کہ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں ہم پرچے کاٹیں, ہم لڑیں, ہم ایک دوسرے کے خلاف جلوس نکالیں, جلسے نکالیں. یہاں پر تو ایک سیریز ہے جلسے جلوسوں کی, اور خاص طور پر پنجاب جیسے صوبے میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. پنجاب, جنوبی پنجاب انڈس کے اکراس تو بالکل ڈوب چکا, لیکن مجھے کچھ نہیں نظر آیا کہ وہاں کوئی پہنچا ہو. میں وزیر اعلیٰ کی حد تک بات کر رہا ہوں. اگر سید مراد علی شاہ آ سکتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری آ سکتے ہیں, تو پھر دیگر قیادت بھی جا سکتی ہے. خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا. آج عمران خان نے کہا کہ میں محمود خان کو حکم دوں گا یا ان کو ہدایت دوں گا کہ جا کر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں. ٹانک میں آج سیلاب نہیں آیا, ڈیرہ اسماعیل خان میں آج سیلاب نہیں آیا. کو سلیمان میں جب سیلاب بارش آتی ہے, رود کوئیاں کہتے ہیں مقامی زبان میں, تو دمان کا علاقہ, پرووا کا علاقہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے. بہرحال تنقید کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن کم از کم ہم اتنا تو احساس دلائیں کہ یہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے تھے. جنوبی پنجاب کا مور دین 50% ووٹ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو ملا تھا. ان کا اب پرسان حال کوئی نہیں ہے. فکر کرنی چاہیے, کیونکہ سیلاب تو آ کر چلا جاتا ہے, لیکن لوگوں کی یاد آپ نہیں مٹا سکتے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.